حضرت میاں بشیر احمد صاحب ایک نیک سائت ماں وادی گلپوش کا کتب ماں پہاڑاں کی بکل ماں نیلا ساوا جنگلاں کی نیش ستھری فضا تے مٹھا پانی کا چشمہ علی قدرتی حسن سنگ بڈیری وی بستی پہل ناڑ وانگت ماں ایک کامل ولی حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ کے کار 1923 ماں آنکھ کھولی جت صرف اللہ ہوگی آواز کنا ماں ایک اسو مٹھو رس کوڑیں تھی جن کی مٹھاس قیامت توڑی سجری رہ گئی یا فیض و برکات کی وابستی ہے جتوں سڑیا بڑیا تسیاں ہوٹھانا رشد و ہدایت کو شربت کٹورا پر گئے لبے جت تڑکتی زندگیاں نہ جین کو مقصد کو چج دسیو جاتو رہو ہے جت چڑی کانگا ماں منزل پر پہنچن واسطے اپنی کشتی کا چپو دوجنگ ہاتھا ماں پکڑان کے بجائے اپنا جنگو نہ ڈاڈو بنان کو سبق پڑھائے جاتو رہو ہے یا واو نگری ہے جت ہیرن تے جواہرات کی سوداگری نہیں ہوتی بلکہ معرفت کا خزانہ بنڈیا چی یا اس مرد کامل کی بسائی بھی نگری ہے جت حق تے صداقت کو درس دیتو جائے یا اس ولی کامل کی نگری ہے جس نے اپنا پیر و مرشد کا حکم پر زندگی کا سکھ چین نہ تج گئے ضلع ہزارہ تو اوختاں پریو پینڈو کچھ کے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگ زندگی کا تندو جوڑن کو اوکھو تندو شروع کیو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صاحب کمال اس ولی اللہ حضرت بابا عبید اللہ لاروی المعروف بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوئی 125 سال پہلا اپنا پیر و مرشد حضرت نظام الدین ولی کیانی کا حکم نال اس بیابان میں قدم رکھ کے اس نہ رشد و ہدایت کی نگری بنا دیتو دکھ لوکاں گا اکھ ان کی دی چڑتی رہی تھی ظاہری تے باطنی درد کالجا کو سیک بن گئے اکھاں کا بامپھڑ نچوڑتو رہتو معرفت کا فیض کو جو خزانوں کائیں شریف تے پاویں کئی اوقتاں تے بختاں نال لار شریف پہنچیو ور مرشد کو حکم تا اللہ کی رضا کامل ولیاں کا حوصلہ نہ ٹوٹن نہیں دیتی بلکہ یوں تے وہ لذت دار سفر بن جائے جس کا مکن کی خواہشی نہیں رہتی اس کومپرا صدا بہار بوٹا کی چھاں میں کوئی 100 سال پہلا حضرت جناب میاں نظام الدین لاروی نے آنکھ کھولی تا ولی کامل کی انگلی پکڑ گئے قائدانہ صلاحیت حاصل کی وہ معرفت روحانیت کا شاہ سوار بن گیا وہ خدا شناس تے خوش پوش درویش بھی تھا تے اچا درجہ کا شاعر بھی تھا ان کے اندر ایک اچا درجہ کا سیاستدان مفکر مقرر تے رہبر کی تمام صفات موجود تھی وہ صاحب کمال بھی تھا تے صاحب جمال بھی ان کو ذہن دین و دنیا کا پیتوں منور تھو جس شخص کو جم پالی سا ماحول میں ہوئے ہوئے وہ بھی صاحب کمال صاحب اقبال تے صاحب جمال کیوں نہ ہوئے ان کی خدا دوستی عوام پرستی تے عزت پسندی کو تارو شمانہ پر کیوں نہ لشکے جڑو دو ولیاں کی چوڑی میں کھیڑ گئے تے لنگر کی سجی روٹی کھا گئے جوان ہوئے ہوئے وہ معرفت تے روحانیت تو سخنوں کس طرح رہ سکے جس نے شعر و ادب تے سیاست کو ماحول وراثت میں لبو ہوئے اس کے اندر قائدانہ صلاحیت کیوں نہ ہوئی یا شخصیت حضرت میاں بشیر احمد لاروی نقشبندی کی ہے جڑی اللہ جی کا کرم نال ماری رہبری کر رہی ہے تے ان کی رہبری کی یا ٹھنڈی چھاں ہمیشہ قوم کا سر پر قائم دائم رہے حضرت میاں بشیر احمد لاروی نقشبندی اور انہیں آنکھ گاڑتا ہی ایک اسو نظام دیکھو جس میں جاگیرداراں شاہکاراں تے زیلداراں کو ظلم لا انتہا تھو تے مظلوم کی کوک فریاد اشمان نال ٹکرا رہی تھی چاروں کن نالوں کوئی نہیں تھو ان کی اپنی گجر قوم ظلم کا ان جندرہ میں پوری طرح پیسن ہو رہی تھی قدم قدم پر لساں تے غریباں کو لو نچوڑے جا رہے تھو ان کی رت کو سواد ظالماں کی جیب پر اس طرح بحث گئے تھو جس طرح پگیاڑ وجود پر ماس ترنڈن واسطے منہ اگاڑ گیا کرکتا پھرتا رہی عام آدمی جو سب کچھ دیکھ کے سہتے رہے تھو ور وے قدر رام سنگ اکھ میج کے بہ سکیں جنہاں نہ گل ستی ماں ولی کامل حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کی جیب چوسن کو شرف ملے ہوئے جنہاں کا کنہ میں پہلی اذان کسی مرد مومن نے دیتی ہوئے اس کو وجود معرفت کا سچا پانی نال بڑی رہ جائے جس کے اندر خوف خدا بس جائے اس نے دنیا والا تو کے خوف لگے یہی وجہ تھی جو میاں صاحب نے ہوش سنبھالتا ہی رشد و ہدایت ادب و سیاست کا وراثتی مدرسہ ماں وہ سبق پڑھیو جس نے کدے بھی کانڈ نہیں لگن دیتی تا عدل و انصاف کا رستہ ماں بنگو بنن آلی سنگلنا پھنجڑ پھنجڑ کر دیتو انہوں نے مظلومت غفلت کی ڈونگی نیند ماں انگلاتا نہ چون جگا گئے جین کو چاج دسیو تے ایکن اسا قافلہ کی رہبری کی جس نے نانصافیوں کے خلاف چنڈو چان واسطے لک بد لیو تھو حضرت میاں بشیر احمد صاحب ظلم کا سیلاب نہ روکن والا قافلہ گئے ہمیشہ مو رہ لیا
تے اس میں کدے ہمت نہیں ہاری بلکہ کئی بار سیلاب نہ ہی اپنوں منہ پرتنوں پیو باروں باروک تے باٹا دسن والا میاں صاحب کو اندر وار ڈاٹو نرم تے درد پرے ہوئے وراثت میں لبو جو وہ درد ہے جڑو کسی بے بس کی بے بسی تے مظلومیت نہ برداشت نہیں کر سکتا شاید یہی وجہ تھی جے انہوں نے حقدارہ نہ حق تے مظلومہ نہ انصاف تے ظالم نہ عبرت دوان واسطے اپنا عہدہ نہ مٹائی دیتو وہ جنگ میدان میں اس شاہ سوار آرون چنڈو چالیں تھا جڑو ظلم تے ظالم دووں واسطے تلوار کم کاتو نکلے اس شاہ سوار کی گردن نہ نیون کی عادت نہیں ہوتی شاید یہ خو بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ نہ نظر آویں تھی اسے واسطے حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ نہ فرماویں ہوئے تھا جے بشیر نہ ڈکیا نہ کرو جو اپنا رستہ کو شاہ سوار بنے کامل ولی باطنی نظریں سب کچھ جاٹ مل لیں حالانکہ اس ویلے میاں صاحب کی عمر مشکل سنگ 4 سال ہو گئے گی نکاح ہوتا کدے کدے اڑی کنور والد محترم کی طرفوں جد کدے سزا ملے تھی تا اس کو درد کدے محسوس ہوئے تو پھانڈ کدے بشیر صاحب اور لگیں تھیں وار ان کا سلیٹ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تلیوں پر چڑھے تھا جس شخص کو درجو اتنو چو ہوئے تو ولی کامل کا دل ماں بستو ہوئے اس کو دوجاں کوڑوں سر بانکو کیوں نہ ہوئے جس شخص کی کنڈ ور مرد مومن کو ہاتھ ہوئے اس کو سینوں موم کیوں نہ ہوئے جڑو ولی کامل کی طبیبی میں پڑے ہوئے وہ دوجاں کا زخمہ کی کارے کیوں نہ کرے جڑو علم میں معرفت کا سمندر میں چوبی مات تو رہے ہوئے اس کا واض و نصیحت وہ مٹھو کوڑ لوکاں کا دل و دماغ میں کیوں نہ سنج رہے یہی وجہ ہے جی میاں صاحب کے چفیری لوکاں کو ہجوم لگو رہے بابا نگری کو جو وہ چاند ہے جس کا چانن سنگ گجر قوم کی غفلت کو اندھیرو چاننی میں بدل گیو اس کے اندرو پسماندگی تے آلسی کی میل تو اے گئی کتنی و نیک سائے تھی جس میں بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ تے حضرت حاجی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے میاں بشیر احمد لاروی کی کنڈ پر ٹھاپنو دیتو تے پھر پیشہ مڑ کے نہیں دیکھیو پھر تو حیاتی کو با مقصد تے بے خوف سفر شروع ہو گئی خودداری تے دلیری کا چنڈا اچیرہ چلن لگا تے چھیکڑ مظلومہ کی وکالت کا ناڑانا اللہ نے آپ منصف بنا دیتو اقتدار بوا کی دروٹنی پر بحث کیو تے کئی چکھڑا نے اپنا منہ پرات لیا اس ڈاڈا تے برکتیلا سینہ ماں مظلومہ کی ہمدردی قوم کو لیو دور اندیشی تے سیاسی چج سب کچھ پرے وہ تھو ان کی آنکھ پھٹی گڈی تے لوندری لاندری انسانیت کا درد نہ دیکھ کے اس سیلاب کی تلاش میں تھی جڑو اپنی کانگ میں دلنا لوسن والی پختی انگیٹھیاں نہ روڑ لے جائے تے ٹھنڈا ٹھور باٹا دلا ماں مہر محبت حق پرستی کا نشان چھوڑ جائے وہ خواب و تلاش اللہ نے پوری کی میاں صاحب اندھیرا میں بحث کا خواب تکن کا عادی نہیں ہے بلکہ ان خواباں کی تعبیر واسطہ جد بھی لوڑ پہ بے خوف نکل جاتا رہی جن کا ارادہ اتنا پکیرا تے ستھرا ہوئے وہ پڑیاں کا سینہ چیر گئے اپنا رستہ کاٹ لیں ان کی ان قائدانہ صلاحیتاں واسطے پدم بھوشن کو اعزاز چرکیرو ہی سے ور حق بجانب تھو مرکزی تے ریاستی سرکاریں نے میاں بشیر صاحب کی خدمات نہ دیکھتا ماں انہوں نے 26 جنوری 2008 نہ پامیں پدم بھوشن سنگ نواز گئے دور اندیشی تے حق شناسی کو ثبوت دی تو ور میاں صاحب کی چھاتی پر لگ گئے اس تمغہ کی شان یقیناً اونچی ہو گئی خدا کا نیک تے پیارا بندہ کا مشن کسی انعام یا تمغہ واسطے عمل میں نہیں رہتا بلکہ وہ اللہ کی رضا واسطے اس کی مخلوق کی خدمت واسطے ہوئے جن کو سلو دو جہانہ کا خالق کوڑ ہوئے جس نے اللہ عزت ہے اس نے کنگو کاٹو میاں صاحب کی قومی خدمات کسی تمہ لالچ یا نام بری کی محتاج نہیں روح رجے ہوئے تب وجود نہ متی عرص نہیں ہوتی تے فیضی کو سمندر چھلی مار تو رہے میاں صاحب نے پدم بھوشن کا اعزاز کی یا پگ پوری قوم کے بتائی تا اپنی زبان تو تصدیق کی کہ یہ میری قوم کو اعزاز ہے جموں کشمیر تو وہ چوتھی اسی شخصیتیں جنہاں نہ قومی خدمات واسطے ملک کو یہ تیجو بڑو سیول اعزاز دیتو گیو اس تو پہلا 1962 ماں نامور تعلیمی ماہر سید آصف علی عسکر فیاضی کا سینہ ور پدم بھوشن کو تمغو سجائے گیو تھو اس تو بعد لیفٹیننٹ جنرل ٹی این رینا نہ 1972 ماں عوامی خدمات واسطے تے 2005 ماں ادب تے تعلیم کا شعبہ میں جو اعزاز جناب راج پوری نہ دیتو گیو تھو اصل ماں اردجی کی مسیت ماں بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کی دیتی بھی گل ستی کو جو میوو انہوں نے چوڑی پار پار گیا لبو جس کو بیج 3 ربیع الاول گیا تیڑے بروز اتار 1923 مطابق 1979 بکروی نہ انگوریو تھو دادا پوتا کا پیار و محبت کو اٹھو بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس شیر تو بخوبی لائیو جا سکے
ਰੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਮੁਹਾਰਾਂ ਛਿਕੀਆਂ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ਼ੀਰ ਉਸੀ ਦਿਲਗੀਰ ਡਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਵਣ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵੇ ਅਬਦ ਲਿਖੋ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਸਾਰਾ ਨਾਲੇ ਲਿਖੋ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੇ 4 साल 4 महीना की उम्र में हंसतो खेड़तो मेर मोहब्बतां को जो अलबेलो संग लम्ही जदाई में बदल गए वह दूजी बखी मियाँ साहब की खुशबख्ती जो अपने वालदे मोहतरम वली कामल हजरत मियाँ निजामुद्दीन लारवी की 52 साल सोबत नसीब हुई तो उन्होंने सरप्रस्ती में ही जित मार्फत रुश्तो दायत को सबक सीखियो उत्ते सियासी सलाहितां को चज भी सीखियो जवांटना होता ही ज़हनी सलाहितां को दायरो वसी कियो तो सूदखोरी के खिलाफ जंग को ऐलान कर गए गरीबां ते मजलूमां की दाई बनिया कई ऊंची ऊंची मायानाज हस्तियों की मजलसा में अपनी अहलियत को सिक्को मनवायो जिनमें मोहतरमा इंदिरा गांधी राजीव गांधी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बख्शी गुलाम मोहम्मद सैयद मीर कासिम का नाम खास तौर पर लिया जा सकी शेख साहब आप ही दरवेश सिफ्त इंसान था इकनी नजर में ताड़ गया ते मियाँ साहब ना इलाकाई सदर बना दी तो वार इलाका की निशानदेही नहीं की ये वे शेख अब्दुल्ला था जिन्होंने एक बारी तालिब इल्मी का दौर में अपना संगियों संग रल गए ईदगाह श्रीनगर में कुछ सादा बकरवालों पर जिन्होंने पालकी में खुदा दोस्त न चाहे वो थो शरारत की नीयत संग पत्थर मारने की सोच बनाई वार यूं ही कोड़ा पुजिया तो पालकी में बैठा शख्स ने देखता ही क्यों जे तेरो जो काम नहीं है बल्कि तेरा को ते मुझ उचेरो काम लेना यह गल सुनता ही शेख साहब हैरान रह गया जे मारी अंदर की गल इन्होंने किस तरह ताड़ ली ते मीना किस काम को इशारा दे रही अपनी शरारत तो बाज आ गया पालकी में या खदादोश शख्सियत कुतुबुल आरफीन हजरत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की थी चाणचक शेख साहब की सज्जी बां न दर्द हो गयो ते वे लार शरीफ पुज गया ते बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ना फरियाद की उन्होंने मुश्किल फरमाया जे जा लंगर की रोटी ते लस्सी ले ठीक हो जाएगा उस वली अल्लाह की अंगली पकड़ गया जिसने टुरनों सीखे हुए वो जिंदगी की दौड़ में लंबी छाल क्यों न मारे ते कामयाबी उनकी कदम बुसी क्यों न करे बस फिर के तो कौम की खिदमत ते इसना चून जगान की सबील को सफर शुरू हो गया 1947 को पहला मियाँ साहब ने गुजर जाट कॉन्फ्रेंस की मजलसा में अपना बुजुर्गों संग शिरकत कर गए कौम का दुखा दर्दा ते उखता ना अठ्यो परख्यो ते इनका नबेड़ा की सबील भी सीखी ये मजलिस पूंछ परोड़ी रजौरी ते जम्मू में हुई ते मियाँ साहब इनमें पूरी दिलचस्पी संग शामिल होता रहा 1947 के गदर ने मुल्क ना लो बछूड़ ते अवाम ना खिंड खेरू कर छोड़े तो जिसना जी हाँ रस्तो लबो दौड़ पियो करूं बेकार हो गया जम्मू कश्मीर का सरहदी जिला खास कर गया पुंछ जिसमें उस वेला राजौरी को इलाको भी शामिल थो इस अफरा तफरी में बुरी तरह तहस नहस हो गया शेख साहब ने सरदार बुद्ध सिंह ते मयूद्दीन हमदानी ना उजड़िया लोगों ने बसान वास्ते टोरियो पर वे नुशहरा तो अगे नहीं जा सकिया तद शेख साहब ने यह जिम्मेदारी मियाँ साहब ने सौंपी जिनका इरादा पिकेरा में उनका रास्ता आ महारा सहल हो जाए वालदे मोहतरम की गुनागुन तरबियत है उनका जहन ना इस तरह पड़ोसियों वो थो जो खुद एतमादी की ताकत वजूद न हमेशा कोसो रखे थी पीर पंजाल के रास्ते सख्त औखता में जान तलीवर तार गया एक बखी वतन की खिसकती कंधा न मुंडो दितो ते दूजी बखी उजड़िया पुजड़िया लोगों न बसा गए अपनी कायदाना सलाहितां को सबूत दितो मियाँ साहब को आप यो कहनू है जे इस काम में औखत ते सख्त आई वर अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी नहीं हुई यही वे कायदाना सलाहियत थी जिन संग वे 4 बार असम्बली वास्ते चुने गया 1967 में पहली बार कंगन हल्का तो असम्बली वास्ते चुने गया 15 फरवरी 1971 ना पहली बार बरोज समार सवेले 10:10 पर नायब वजीर का ओहदा को हलफ लियो 14 मार्च 1972 ना 17,000 वोटां की अक्सरियत संग दोबारा असम्बली वास्ते चुने गया तो 2 अप्रैल 1972 ना वजीर ममलकत का ओहदा को हलफ लियो फिर 1977 में दोबारा चुनाव जीतियो तो चौथी बार भी चुनाव जीत गए कौम की खिदमत में लगा रहा पर 1980 में वजारत इस्तीफो दे गए अपना असूलों की अचाई ना बरकरार रखियो मियाँ साहब ने वजारत भी देखी सियासी जमातों में उच्ची थाइयों पर काम कियो पर कदे भी अपना जमीर ते असूलों को सौदो नहीं कियो वे भावें वजारत में था या अक़वामी मुत्तहदा में मुल्क की नुमाइंदगी करता रहता रियासत का दौरा पर उमें था या तसव्वुफ ते मार्फत की मजलिसा में बैठा हुए था उनका ज़हन में अपनी कौम की बदहाली न बदलन की सोच को मन मारती रहती वे इन मजलिसा में अपनी कौम का नए नक्श बनाता रहता यही वजह थी जे उन्होंने ओहदा की गुलामी कबूल नहीं की बल्कि ओहदा ना अपनी मर्जी के मुताबिक निभायो तो जब ये रास ना आया या असूलों का रास्ता में रोड़ा बनने लगा तो झट तज गए अपनों पल्लो छड़का लियो किबला मियाँ साहब को अपनों कहना है
ایک باری ہوں ریل کو سفر کر رہے تھو تو ایک اسٹیشن پر دیکھو جی اد ننگا لوگ خدا کا بنایا وا شمان ایٹ ٹھنڈ تے بارش ماں اپنا بچہ نہ لے گئے ایک چادر میں ستا وائی کوئی فکر اندیش ہوئی اس حال میں بھی وہ مستی کی نیند ستا وائی چاٹ ذہن میں خیال آئے جی امیر اپنا بنگلہ ماں پیسہ کا پھیرا ماں الجھا مروڑا کھاتا تے پاسا پرتتا رہی یہ وہ منظر تھو جد ایکن بکھی غریباں تے لاچاراں کی بے بسی پر ترس آوے تو تے دوجی بکھی اس کا ذمہ داراں کا ظلم کے خلاف اپنا آپ نہ وقف کرنے کی تڑپ دل میں انگڑے سی یہ بھی سچا تے اچا جذبہ ہے جڑا ایکن انسان نہ عارفاں تے ابدالاں کی صف میں لے کھڑو کرے میاں بشیر احمد لاروی صاحب جاگتاں لوکاں کا آڑا روڑیاں تے دکھاں درداں کی پیالی کرتا رہی تے رات معرفت کا سمندر بچوں ان کا نچھیڑا واسطے موتی بٹیلتا رہی کدے کدے سبیل سوچتا سوچتا آنکھ نچڑن لگ جی الحمدللہ گوشہ نشینی ماں کریا آتھروں تے زبان تو نکلیا لفظ خلقت کی اڈی وی چوڑیاں ماں فیض و برکات کی بارش براتا رہا تے قبلہ میاں صاحب کی امیداں کی کرن کدے مدم نہیں ہوئی بلکہ ان کو لشکار و بد تو رہے میاں صاحب اپنی مظلوم قوم کی بدالی نہ دور کرنے واسطے تعلیم نہ ایک بڑو ذریعہ سمجھے تھا تے اکثر مریداں کی مجلسہ ماں بچہ نہ سکول ٹورن تے سوم و صلات پر پابند رہن کی نصیحت کرتا ہے وہ آپ سادگی پسند تے خوش پوش ہیں تے دوجاں کی بھی اسب توفیق خوش پوشی نہ عزت مان سمجھے ستھری تے اچھی سوچ پاک وجود میں ہی لمیری اڈاری مار سکے تے آپ سیڑھی بھی گردس تو بچا سکے میاں صاحب کو بیاہ بھی سادگی سنگ پہلا تو ہی تن پر لگا کپڑا مائی 1942 ماں چودھری غلام سنگھ لسانوی کہہ کروں 1000 روپیہ کا مہر ماں تھو اس ویلے وہ کراڑ گرامہ میاں حبیب کا کار تھا تے اتو لسانہ واسطے ٹر گیا تھا میاں صاحب اکثر سفید لباس نہ مجھ پسند کریں شاید اسے واسطے جے ان کو اندر بھی پاک تے سفید تھو سچی سوچاں گی اچھی پینگاں پر چوٹا لینے والا میاں صاحب کا شوق بھی اچیرا تے البیلا رہی گھوڑ سواری کی منڈوں بھی ہاتھ شوق رہی تے اپنا اس شوق واسطے جت چنگا گھوڑا کی خبر سنے تھا اس کی خریداری واسطے اتے ہی پہنچے تھا ان کی یہ شوق آج بھی جوان ہے وہ سیال میں جد بھی جموں آویں تھا تے سواری کو کوڑو نہ لے آویں تھا تے جموں شہر کی باہر والی سڑک ماں خوب دڑاتا رہتا تھا دو جو شوق کتاب پڑھن تے جوڑن کو ہے ان کی اپنی خسیری لائبریری ہے نکا ہوتا استاداں کولوں بچن تے کھیڈن واسطے وقت کڈن کی خاطر جن کتاباں نہ تندور کو بالن بنا گئے کئی باری قبلہ والد محترم کی مار کھا دی اتنوں ہی بعد ماں ان پڑھن میں سکون محسوس کیو میاں صاحب خواجہ حسن نظامی کا ادب عدد پیر میر علی شاہ گورلا شریف کی کتاباں تے پیر جماعت علی شاہ علی پور کی کتاباں تے ہدایت تو فیض جاب ہویا تے شاعراں کا قلمی نسخہ کٹھا کر گئے نیر سمندر کی 5 جلد چھپوائیں اللہ نے 2 بار حج واسطے سفر بیت اللہ کو موقع دیتو صوفیوں کی مجلس تے اولیاء کرام کی زیارتاں کو دیدار بھی منمونی عادتاں میں شامل رہے ہوئے قبلہ میاں صاحب کسی ایک شخصیت کو نہ نہیں بلکہ کئی باری انسانی ذہن کرانی کھان لگ جائے کہ یو کس شخصیت کو کڑ روپ رنگے آبدہ ماں عابد سیاست دانا ماں اچا درجہ کا سیاست دان ادیبہ ماں اعلیٰ درجہ کا ادیب تے ادب شناس معاملہ فہم دور اندیش جن کو ہر کول اکثیر تے حد نظر تریا کے جن کی سوچ اچی تے سچی تے ٹور بانکی ور نظر ترتیبر جن کو کمال لازوال تے اقبال بے مثال ہے اس کومپری شخصیت کا ایک رنگ پر کنٹنگ گال کی جا سکے تے پوری کتاب لکھی جا سکے میاں بشیر احمد لاروی نقشبندی کی شخصیت نہ مولانا مہردین قمر کا ان شیراں سنگ اٹھیو پرکھیو جا سکے تویں قوم گو فخر تے ناز پرور تویں قوم کی تیر بشیر صاحب شرم لج ہے قوم کی آختے رہ تویں خان امیر بشیر صاحب تویں شاہ سوار سیاستاں گو تیری کنڈ ہے پیر بشیر صاحب پیر شیر ہے تو نگے بان تیرو قادر رب قدیر بشیر صاحب صاحب حال تے مرد کمال تو ہیں صاحب لفظ فقیر بشیر صاحب لائق فخر ہے نا گران تیرو تیری شان کثیر بشیر صاحب تیری جرت جرار بہادری کی ملتی نہیں نظیر بشیر صاحب اچھی شان اچو خاندان تیرو ہوا زیر شریر بشیر صاحب اللہ کرے بابا نگری کا اس چند کی چاننی کو ٹھنڈیار تا قیامت رہے تے روحانیت کا فیض نال قوم کی چولی پرن ہوتی رہے تے پھٹیا گڈیا مظلومہ کا زخمہ نہ سیڑن کی یا ڈور بڑکی رہے فیض و برکات کو جو دریا ہمیشہ چھلی مارتو رہے آمین سم آمین شیخ ساتھی صاحب نے لکھے ہوئے کہ میں نا غسل خانہ کے بیچ خوشبو آئی عطر کی تو میں دیکھو کہ ایک عطر ڈلے ہوئے کہ ہے کس طرح ہے
मगर वो तो एक मिट्टी का दिल था, वो तो मिट्टी का दिल। जी वो मिट्टी का दिल जड़ो था, उसमें मैं पूछा बदो गुफ्तों की मुश्किल या मेरे बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदो। तेरा तो इतनी खुशबू है, तू कस्तूरी है, तू किसी फूल को आतर है के है, उसका नहीं वो मिट्टी। तो तेरा तो यह इतनी खुशबू किस तरह आवे अतर तो फलेल की तो इसकी, उसको जमाले हम नशी दरमन असर करतम वगर मन हम खाकम के हंसतम। मैंने मेरा महबूब की मजलिस की असर है, इस वास्ते मेरा तो यह खुशबू आवे या उस खुशबू को नतीजो है। मैं अपने बाबा साहब ने जत को होश मारे हुए वे रियासत जम्मू कश्मीर के बेच जितनी गदी थी जी उस वक्त पंजाब की 3 गदी रियासत जम्मू कश्मीर के बीच भी बड़ो दखल था उनको। अलीपुर शरीफ हजरत पीर जमात अली शाह साहब, गोल्डा शरीफ हजरत पीर मेर अली शाह साहब, और इसको कहना है मोड़ा शरीफ का हजरत मौलवी मोहम्मद कासिम साहब। ये जी। पंजाब की गति थी, इनको स्टेट के ऊपर भी असर था, लेकिन बाबा साहब के को असर तो कौम को, और वे कौम ने कहा था कि थारे पर असर होना चाहिए कुरान को, शरीयत को, तकवा को, परहेजगारी को। इसके नाल ही सारी गल होगी। उन्होंने अपनी जिंदगी इस तरफ भी की और बिना लिहाज किसी बरादरी के, कौम के, देहात के, किसी के, सैकड़ा आदमी उनका खलीफा है। जी कौम का लिहाज के नाल उन्होंने हर कौम का मुखालिफ के नाल टक्कर लाई, चाहे वो गुजर थो, चाहे वो सैयद थो, चाहे वो पठान थो, चाहे वो कुछ भी थो। चुनाचे महाराज हरि सिंह ने एक वक्त के बेचो जेड़ो आदमी मुजफ्फराबाद ते पारों आयो, सूबा से रात आयो, मानसे रात आयो, एबटाबाद ते आयो, उन्होंने पर ताजीरी चौकी लाई और टैक्स फ्री आदमी 32 रुपया 6 महीना का वसूल किया। पुलिस की चौकी लग गई। बाबा साहब ने इसको मुकाबलो किया। जिस वक्त मुकाबलो किया तो गवर्नर अतर सिंह तो उसने अमेरिका रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ने भेजी कि कुछ हो, लेकिन फाइल हरि सिंह को गई। उसने बात देखी सीगी तो उसने कहो कि भाई ये कने लाड़ दा जेड़ा वो कंगन की तरफ मियां साहब है ये ओदा कम है। उन्होंने क्यों उसे वही है इसके बेच बोले उन्हें एकदम लिखे जिन्होंने मियां निजामुद्दीन कह के ये मुश्तबे नहीं, ये किसी किस्म का नहीं, उन्होंने वापस करो पैसा भी तो उस एरिया का भी उठाओ या ताजीरी चौकी भी। जी तो एक ही दिन के बेचो या गल हुई। पख्तून ने क्यों हम मुकाबलो करूंगा तो बाबा साहब क्यों तुम या गल ना करो, हमारे नाल मिलो ताकि तुम इस मलामती से बचे। बाबा साहब और हजरत निजामुद्दीन साहब और जी वो नहीं गल करूं जिन्हें अलमारो हाजी बाबा भी कहे। हाँ हाजी बाबा भी कहता। उन्होंने जिस वक्त या चीज की तो 2 आदमी, एक आदमी का फर्जन था, एक मुका नाम था बाज मोहम्मद तो एक मुका नाम था हमीदुल्ला। जी बाप दोनों लोग गुजर, मां भी गुजरी थी। बाज मोहम्मद उन्होंने नाल तो पख्तून के नाल मिले वो, उसने कहा जी मैं बाज मोहम्मद हूं, तेरे पर 32 रुपया टैक्स बदस्तूर रहे को। इस दूजा ने पूछा तो इसने कहा जी गुजर, तो उसने जेड़ा आगे वसूल किया था वे भी वापस देता तो क्योंकि जा भाई तुम स्टेट सब्जेक्ट है। लड़ाई हुई के हो किस तरह हो, लेकिन हक कामयाब रहे हो ना, हक ज्यादती करना हो कोई कामयाब नहीं रहे। तारीख में उसने पूरे कुछ करके लिखे हुए।
تو بابا صاحب اس بزرگ قوم کے واسطے کوئی آدمی بیعت ہوئے تو سعید بیعت ہوئے ہیں، مرزا بیعت ہوئے ہیں، کشمیری بیعت ہوئے ہیں، پٹھان بیعت ہوئے ہیں، تو بابا صاحب اور کہنا تھا پہلے منو بزرگ کو تو پھر بیعت ہو. اس کے اوپر کئی لوگ کہتے ہیں حضرت کس طرح آیا گل کریں تم اگر اسی طرح جس طرح شجرا نصب جو لکھے ہوں اسی طرح کو. تو ہم نے جو کیا وہ اس قوم کا پلا واسطے کیا. بلکہ میں تم نے ایک چیز دسوں، اگر تھارے بچ انصاف ہے تو تم دیکھو جی صاحب کے وقت جڑی زمین ہمارے کو تھی آج میرے کو اس کا بچو ایک مرلو بھی زیادہ نہیں جی. وہی زمین ہے، وہی تندور ہے، وہی مسافر کھانے والا ہے. ہم کو نہیں پتا کون کس طرح کھائے کون کس طرح نہیں کھاتا. ہم نے کسی پر یہ امتیاز نہیں کیا. اس قوم کی پسماندگی میں دیکھ کے، اس کے نال نا انصافی دیکھ کے، اس کے بچ مقدم تو سردار تو نمبردار تو چودھری اس نہ کھانے والا جڑا ہم نے انہوں پر ہاتھ کر لیں ورنہ بھائی کہاں تمہارے پر خفا ہوئے. حضرت میاں بشیر صاحب تو ریاستی جموں کشمیر کا وزیر بھی رہا ہے، ریاستی وزارتی کونسل میں بھی تم رہا ہے. کتنا الیکشن تم نے لڑا، کتنے دفعہ تم کتنا سال ممبر اسمبلی رہا اور کتنی دیر تم؟ میرا خیال میں الیکشن کو چار لڑے ہیں، 5 لڑے ہیں جی. 2 تو ہوں بلا مقابلہ آیا ہوں جی. 2 کا میرا مقابلہ ہوا ہے، رجوری کو بھی اور اس کو کنگن کو بھی. رجوری کو تم نے ذکر کیا جی 1983 میں شاید تو جا کے تم رجوری برحال تے الیکشن لڑے ہو. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کچھ ایسی کہ کوئی سیاسی مجبوری تھی؟ آج کی میرا رجوری کے بیچ کہیں گئی ہمارا بابا ہے جی. بالکل صحیح. وہ کچھ اور شے ہے، محبت نہیں سکھاتی تھی جو غزنوی کو ہی آتی. جناب میاں صاحب تم نے ادبی کام میں بڑو کیو ہے، تم نے ادبی ذوق بھی ہے، تے تم نے مجھ ساری کتاب بھی ترتیب دیتی ہے. تے یہ کڑی کڑی کتاب ہے؟ میں کتاب اس کو کہنا ہے کسان صاحب جو آپ نے تو میں کا تصنیف بنائی نہیں میں کو دے، لیکن جڑا بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ریکارڈ کے بچ جی بے شمار کاغذ تھا. اس کو واقعہ اس طرح تو کہ مہاراجا پرتاپ سنگھ نے کوشش کی تھی بابا جی صاحب انہوں نے ملن کی، تو پھر بھی ایک حضرت بل کے درمیان کشتی کے بیچ ملاقات ہوئی. مہاراج نے کہو کہ تم جاگیر لے، انہوں نے فرمایا نہ، جاگیر جس پہ کھسن ہوں گی اس پہ کیا کریں گا. حضرت مالیہ معاف کرنا کہ کیوں اللہ واسطے روٹی دی تو اس میں دخل کیوں دے. یہ کلام ہوئی سب کو جو ہے تو آخر اس نے کرتا کوئی 2 جوڑ کے طرح پیش کیا. انہوں نے فرمایا رکھ لیو تو وانگت جا کے علی شاہ درجی تھو وہ بلایو تو اس سے کرتا کترا کے اس کا گٹھا بنایا. وہ کوئی کپڑا ایسا ہے جس کے بچ کیڑوں نہیں لگتا کسی قسم کو. آج بھی ہے ان کے بچ سی یہ شیراں کا کاغذ، یہ اس قسم کا ریکارڈ وغیرہ جی تم بھی جس کو آیا وہ تو وہ ان کرتموں پر کے تو مسجد کی اوپر کی چھت کے پہ لٹکایا ہوا تھا. جس وقت میں نے اس کی ضرورت پئی میں وہ تلاش کیا تو میں نے کافی ریکارڈ ملے جس پہ یہ نیر سمندر حسابل ہیں، بابا صاحب کی سیرفی ہیں، اجم بہت سارا شعر اجم جتنے چھپے ہیں اس سے زیادہ ہیں. تو بابا جی صاحب کی سیرفی
پھر ان کے ملفوظات شریف اور ان کی کتاب اسرار کبیری اسرار کبیری ہے جڑی وہ کلچر اکیڈمی والوں نے چھاپی ہے، تم نے دیکھی اس سے پہلے بھی دیکھی تو یہ ریکارڈ اس طرح میرا ہاتھ آیا اور آج بھی ہے، حالانکہ ہمارا مقام اب کو حادثہ ہوگا تو یہ کو نکل گیا سارا کچھ. تو بابا صاحب کپڑا بستر وغیرہ تھا ایک ان جگہ کے بیچ بند محفوظ، تو وہ سارا کچھ سڑے ہو. اس کے بیچ ایک بندوق تھی، آج بھی ہے وہ جی. تو وہ بندوق اس طرح ہو گئی جس طرح یہ اس کو مائک کو کہتے ہیں اس طرح مٹھی نال سکڑ گئی، بالکل اس طرح ہوئی ہوئی تھی. ہم نے بس چڑی تو یہ تو رینواڑی کا لوہار گیا، اس نے وہاں ٹونڈ کے آنی تو اس نے کہ اس نے بنا کے دی، اور اگر کوئی اس میں نہ سے آنے جا کہ یہ بات پہلی بندوق ہے میں نے انعام کے بھی لگ. ہم نے انہیں بڑا سبز میدان دسیا، اس نے کہا میں نے 40 روپیہ میں اس کا لینا ہے، تو میں نے ایک بکری دی جی. میں کہا نہیں گاؤں دیں گا. وہ بنا کے لے آئے تو کریمے کا کام خدا بخشے اس نے دسی، وہ شکاری تھا بابا صاحب رنگو، اس نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا یا ٹھیک ہے، بلکہ یا کتنے چڑھی تھی تو تھوڑا جو اس کے بے فرق تو بال پر فرق تو اگے پیچھا کو آج وہ بھی نہیں، وہ ٹھیک ہے آج بھی میرے کو ہے. تم کتنا دیکھیو میاں صاحب آج بھی کارنامہ کو ذکر ہو، بابا عبداللہ صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بابا جی صاحب ایک ربائی میں ایک شعر بنا ویسے یاد ہے، صدقہ حسن حسین دا جی میرے سر تی غم اتار پیرا. اس کو کیا شان نزول ہے؟ یہ شعر جناب اس کو شان نزول جو ہے کہ وہ بیمار تھا جی. اقبال جی کی والدہ صاحب جی تھی وہ اقبال عظیم صاحب انہوں نے اقبال عظیم اور ہاں ان کی والدہ ان کو حاضرہ نہ تھا جی. تو میری پھوپھی تھی وہ بابا جی صاحب ان کی اولاد میں سب سے چھوٹی تھی. انہوں کی چوڑی بچ میرو سا نکل گئے. یہ جس ویلے دسیا یاسین صاحب کا والد صاحب نے وہ ہمارا بڑا پھوپھا تھا تو انہوں نے کہا یہ ختم ہو گئے. تو یہ پھوپھی اور لے کے بابا جی صاحب کو گیا، ہم اور بھی نال گیا جی. انہوں فرمایا کہ گل ہے کہ حضرت یہ ختم ہو گئی یا گل ہے یہ رون لگی دے کوئی. انہوں فرمایا خبردار کو جو ہے سب کچھ خدا کے اختیار ہے، تم ایک رکھو تو قبر تختہ کی تیاری کرو. تو اما کہیں کہ اس وقت جو صبون ہمارے کو نہیں تھوڑے، ہم نے وانگت آدمی جڑایا، کفن بھی لے آیا تو صبون بھی لے آیا، تو پانی گرم کیو تو وہ غسل دیں بس. تو جی تو انہوں کی ہمارا پھوپھا کی یاسین صاحب کا والد صاحب کی قبر ہے، اس جگہ میں میری نکی جی قبر تیار کی. تو اتنا بیٹھ دیکھو تو میری یہ جگہ جڑی ہے یا حرکت کرنے لگی جی. گردن کے ایک رگ بابا جی صاحب کو اتنے ہی مسجد میں جی. انہوں نے دروازہ کھول کے ڈنڈ کی انہوں تم نے تو یہ زندہ دفن کر چڑے ہو، تو تم نے سمجھ ہی کچھ بھی نہیں، الٹا یہ ڈانٹیا جی. تو اس کے بعد بابا صاحب کشملدار تھا، تو وہ تو رستہ پہ کسی آدمی نے کہا کہ اس طرح ہو گئے یہ وہ پہنچیا حضرت میاں نظام الدین صاحب. ہاں جی. تو بابا جی صاحب نے فرمایا میں میرا ایک شعر لکھ، جی میں کدے بھی اس طرح کشف نہیں تھکے. جی. تو یہ شعر لکھو کہ لام لکھ کرامتوں اور پیچھے پہلے دے اسا جڑی بار پیرا، جی. ڈبے لکھ بیڑے 12 برس جڑے لائے گھوموں کڈ کے پار پیرا. ساری عمر ڈولی جیتی تد بولی خاطر رب دی چپا مار پیرا. اب صدقہ حسن حسین دا جی میرے سر تھی غم اتار پیرا.
असली शेर ये है। तो यह हजरत बाबा जी साहब और की यानी बाबा अबैदुल्ला साहब और की यह करामत थी। मियाँ साहब ताबड़े इस वक्त थारी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस वक्त 86 साल। 86 साल। 26 मई 2009 ना जी हम गल करन लगा उम्र 86 साल है। अगर तबड़े 86 साल की उम्र में काफी उतार चढ़ाव देखे है। थारी नजर में 1947 तो पहला गुजर कौम की क्या हालत थी, 47 तो बाद जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद 30 साल 40 साल की हालत थी और इस वक्त की हालत है, तो हम किस नजर देखिए? सलाम साहब, सारी दुनिया की सियासत बदली हुई है, जिसको नो सियासत है। गुजर अपनी जहलियत की वजह तो पीछे है। अगर इसके कोई तालीम होती तो वो पीछे ना रहता, वो लड़तो अपना हक वास्ते। आज भी वो लड़े, लेकिन वो हक वास्ते नहीं लड़ता। ये सब हम के समझे कि इस वक्त किसी भी कौम वास्ते, किसी भी बरादरी वास्ते सियासी तौर अगे जाना बहुत जरूरी है। जिड़ी कौम जो तबको सियासी तौर पीछे रहे, वो माली तौर भी तो इक्तिसादी तौर भी पीछे ही रहे। तो तुम क्या समझे कि एक समझे कि आजकल का इस टेक्नोलॉजी का दौर में भी, साइंसी दौर में भी मारो तबको पीछे है, इसकी वजह तुम क्या समझे? वो सवाल हूं तुम दोनों करूं जी, जो तुम मेरे पर करें वो तुमने पूछूं। मैं जिस वक्त यह देखे कि कौम के बीच कौम का भेड़िया उठ गए, कौम को कचूमर काट छुड़े, कौम ने लुट की गए। थारे भी सामने, मेरे भी सामने, दाई तो कुछ नहीं छुपे हो। तुम बस इसको क्या इलाज है? तुम रात दिहाड़ा इसमें दिहाड़ी इसकी मेहनत पर लगा रहे। जनाब हमने तो यही जवाब देखा, चीज काट छुड़ी, तालीम ना होने की वजह। तालीम में होने की वजह है जी, तब वो समझे। सबसे बड़ी चीज ये है वाया है जी। दूसरी यह चीज है कि अगर किसी ने एतमाद के बीच ले लियो तो उसके ऊपर बिलावत अब एतमादी कहाँ की है। जी, मेरी तेरी काय तंजीम नहीं है ऐसे का बीच मजबूत हो सकी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वह है जिसने महाराज हरि सिंह डोगरा राज में तो खत्म कियो। जी, तो पीछे 53 पेज बख्शी गुलाम मुंजे आदमी ने शेख साहब ने रातों रात की कुछ तो एक और हजरत एक मेरा सब एक वबा एक फैल रही है जो बरादरीइज्म को, गुजर गैर गुजर पहाड़ी गुजर इस किस्म को, तो इस बारे में हम क्या समझे कि कोई मस्बत चीज इस बारह के बीच मैंने तुम पूछो तुम कितने पैसा दो जी जी मियाँ साहब वक्त की कमी हमारे को है इस वक्त, इसको एहसास है हमने। तो जाता जाता आखिर पर तुम अपनी कौम ना, आने वाली नस्ल ना, और इस वक्त जी हमारी कौम मौजूद है इस वक्त, इसमें क्या पैगाम देंगे? जबकि हमारा लोग आज भी बच्चे की तालीम में मायूम समझे, बच्चे ने नहीं पढ़ाता, तो बच्चा ने नहीं पढ़ाता, लड़का ने नहीं पढ़ाता, लड़के की तो क्या गल ही नहीं। इस बारे में तुम अपना पैगाम दो नौजवान नस्ल में भी और अपनी कौम में। मेरा पैगाम मेरी कौम में यो है जी, मुतल्लिकीन में यो है, मेरा सिर्फ मेरी कौम नाल ही ताल्लुक नहीं, मेरा हर हमसाया हर इंसान नाल एक ताल्लुक है। दूसरी कौम रियासत जम्मू कश्मीर में जो रहने वाली है, मेरी उनके अगे यह अपील है कि वे गुजरेंगे नाल हसद करना छोड़ दें, इससे उन्होंने कख नहीं था सके। अगर इंदिरा गांधी ने मैंने आजम का के आगे ऊपर मेरी कष्ट के ऊपर मेरी मिनिस्ट्री छोड़ने के ऊपर गुजर कौम में शेड्यूल ट्राइब करार देता तो उसका सारा हिस्सा हम न दियो क्यों ढके, हमारा हक है। और हमने जिस वक्त ये लियो है इनकी मुखालफत हमने दिल्ली लगी, इनकी मुखालफत हमने दिल्ली ले गई, और ये मारे नाल यो हसद है जड़ो यो छोड़ दें, इस हसद के नाल इन्होंने कुछ नहीं मिल से। कौम एकजुट हो गए, एक दूसरा पर एतमाद करे, तो अपना नमाज तो रोजा न छोड़े, अपना इतफाक इताद न छोड़े, अपने बच्चों में डंगरों के पीछे
تو بکروٹیوں میں پچھانا لامے تعلیم کی طرف لامے تعلیم کا ذریعہ جتنا انہوں نے مہیا کر کے دیتا ہے جتنا ان کے واسطے کیو اس کو منع علم ہے اکاتب ضائع کریں دم کے ایک چھوٹا سا سوال میرے ساتھ تھا ایک خاص مرضی کوڑا کی سواری تھارو ایک خاص شوق رہا ہے مشغول رہا ہے جی کیا وہ مشغول اس وقت بھی ہے اس عمر میں بھی ہے شوق اسے طرح ہے جی جان پھر بھی شوقیہ طور کسی وقت چلے ہم نے سنے جموں میں نہیں چلے کوڑا نہ شوق ایسے اس طرح ہے کہ وہ پیدل کرتے چل تم کو کوڑا نہ کاٹھی کر کے لے چلو آگے یا ہم گھڑی میں چلتا ہوں دیکھو کوڑا پر چڑھو کوئی لے چلو ان تھوڑی جی کہیں بہت تقاض ہو جی حضرت میاں بشیر صاحب تھارو بہت بہت شکریہ ریڈیو کشمیر تھارو مشہور ہے کوڑا ہی گل پوچھو کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس تھارو مشکور ہے موت اور میرے ساتھی حمید کسان ہم تھارا مشکور ہے کہ تم تشریف لے آئے ریڈیو کشمیر کے اسٹوڈیوز میں ہمیں موقع ملے شرف حاصل ہوئے تھارے نال ہم کنال ہو کو اللہ کرے تھاری عمر 120 سال جس نے کہ 100 سال ہوا ہے زیادہ ہوا ہے سارے مسائل اس سے آگے جی تو اللہ بہت بہت شکریہ تھارا تم تشریف لے آئے